الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الذين أوفوا عهدا. بسم الله شارع الأحكام مع حمده أبدأ في نظام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وآله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقيكم. وقال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته. قابل احترام معزز خواتین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے اور نیکی کے لیے بھیجا ہے. انسان اصل میں نیک ہے، انسان اصل میں برا نہیں ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے فطرتاً آدمی نیک ہے. حدیث یہ کہتی ہے کہ اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا جس مذہب پر وہ ہیں وہ بنا دیتے ہیں، لیکن اصل میں انسان نیک ہے. ایک مسافر ہو، یہاں سے جا رہا ہو اور پنڈی جا کے ڈرائیور اسے کہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، چائے پانی کر لیں. اتنی دیر میں چائے پانی کے بجائے وہ وہاں گھر بنانا شروع کر دے تو سارے لوگ اس کو بیوقوف کہتے ہیں. اسی طرح انسان دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے. یہ تو محض ایک رستہ تھا، منزل تو آگے ہے جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو آدمی کی نیکی ہر وقت، قیامت کے ہر لمحے میں، قبر کے بعد، قبر کے وقت، حشر کے میدان میں اور ہر جگہ پل صراط پر حساب کتاب کے وقت، ہر وقت اسے کام آئے گی نیکی. تو رمضان المبارک کا درمیانی عشرہ چل رہا ہے. عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے. مغفرت اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگنا. حدیث شریف کا مفہوم ہے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو مغفرت کا مہینہ پائے، مغفرت کا عشرہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم اسی عشرے میں چل رہے. اللہ تعالیٰ کو منانا، دعائیں کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، توبہ کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا اور روزے کو صحیح طریقے سے رکھنا، سنت کے
آداب اور سنتیں صحیح کر کے سیکھ کے اس پہ عمل کرنا، یہ سارے کے سارا اس زندگی کا حصہ ہے۔ چنانچہ نیکی آدمی کو دنیا کے کسی میدان میں بھی اور آخرت کے ہر میدان میں بھی کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں جو ہو رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا کے اندر خشکی کے اندر جو فساد ہے اور تری کے اندر جو فساد ہے، سارے کا سارا اسی لیے ہو رہا ہے کہ لوگ نیک نہیں ہیں۔ جب لوگ نیک ہو جائیں گے، حکمران نیک ہو جائیں گے، گھر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور عام معاملات تجارت کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ساری کی ساری معاشرتی زندگی ٹھیک ہو جائے گی، اخلاقیات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ صرف نیک بننے پہ۔ تو آدمی آج دنیا کے اندر بہت مختصر وقت کے لیے آیا ہے، یہاں کی زیب و زینت میں بہت اچھی چیز دیکھ لی، اسی کے اندر گم ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بادشاہ تھے، ہارون الرشید ان کا نام تھا، جا رہے تھے اور بہت بڑا ان کے ساتھ لشکر تھا۔ بہلول ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، وہ ان کے ساتھ بڑی واضح و نصیحت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو بہلول نے ان کی سواری روک لی، ان کا سارا لاؤ لشکر سب کچھ روک دیا۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت میری بات سنیں، یہ بتائیے کہ ایک بہت بڑی زندگی شروع ہونے والی ہے اور ایک بہت مختصر زندگی ہے، یا آپ ایک بہت بڑی جنگ کے لیے جا رہے ہیں جہاں آپ کو 6 مہینے رہنا ہے، اور ایک چھوٹی جنگ ہے جو آپ کو 2 دن میں ختم ہونے والی ہے۔ تو جو بڑی جنگ ہے اس کے لیے آپ کتنا لاؤ لشکر، کتنے خادم ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ جتنی بڑی جنگ ہے اتنا بڑا لاؤ لشکر ہے، اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، اتنی زیادہ فوج ہوگی، اتنی زیادہ پولیس ہوگی۔ تو جو چھوٹا لشکر ہے، جو چند دن کے لیے جنگ ہے، اس کے لیے اتنے ہی انتظامات کرنے پڑیں گے۔ تو بہلول فرمانے لگے کہ دیکھو یہی مثال آخرت کی ہے کہ دنیا میں دنیا کی زندگی آخرت کے لحاظ سے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، چند سیکنڈ بھی معنی نہیں رکھتی ہے، اور دوسری طرف آخرت کی زندگی اتنی ہمیشہ ہے کہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، جس میں انسان نے مرنا نہیں ہے، ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ تو بھلا اس زندگی کے مقابلے میں یہ چھوٹی سی زندگی کیا معنی رکھتی ہے؟ تو اس لیے آدمی کو آخرت کے لحاظ سے تیاری کرنی چاہیے۔ اگر ایک کان میں ایک آدمی کو داخل کر دیا جائے اور کان سونے کی ہو اور 1 گھنٹہ دے دیا جائے، 1 گھنٹے میں آپ نے جو کان سے نکالنا ہے وہ نکال لیں، اس کے بعد سے ہم کان بند کر دیں گے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو 1 سیکنڈ بھی وہاں ضائع کرے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی اللہ نے بنائی ہے، انتہائی مختصر ہے، اور یہ اللہ نے نیکیوں کے کان میں ہمیں داخل کر دیا ہے، اور نیکیوں کی کان کے بعد پھر ایک خاص کان میں رمضان المبارک کی کان میں داخل کر دیا ہے، اور یہ ایسی کان ہے جو مرضی اللہ سے منوا لے، جو مرضی اللہ سے لے لے۔ کتنا آسان کام ہے۔ تو مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے، دیکھو وہاں بھی نیکی کام آئے گی۔ حدیث شریف ہے، جب ایک آدمی کے پاس ملک الموت آتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اگر وہ نیک آدمی ہے تو اس کی روح ایسے قبض ہوتی ہے کہ جیسے آٹے کے اندر سے بال نکال لیا، اور بہت سارے فرشتے، رحمت کے فرشتے لائنوں پہ لائنیں لگا کے آ جاتے ہیں، جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک ایک فرشتہ ہوتا ہے،
یہ اعزاز و اکرام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور ملک الموت ایک حسین جمیل آدمی کی صورت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کی روح آرام سے نکالتے ہیں اور اس کی روح کو کستوری کے اندر لپیٹ کر، کستوری کے اوپر رکھ کر، ریشم کے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اللہ کے دربار میں پہنچاتے ہیں. اور ہر طرف سے یہی کہا جاتا ہے سلام علیکم، سلام علیکم، سلام ہو. یہ کیسی خوبصورت روح ہے. اور جنت کے سبھی دروازے کھل جاتے ہیں اس روح کے لیے اور کہا جاتا ہے مجھ سے داخل ہو جاؤ. دروازہ کہتا ہے مجھ سے داخل ہو جاؤ، مجھ سے داخل ہو جاؤ. اور اللہ کے دربار میں پہنچ کے اللہ فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے فلاں مومن آدمی ہے. اچھا جی، فلاں مومن آدمی ہے. میں نے وعدہ کیا تھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، میں نے اسی سے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں لٹاؤں گا. چنانچہ اس روح کو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دوبارہ لٹا دیتے ہیں. جب لٹا دیتے ہیں تو جو لوگ قبر کے اوپر موجود ہوتے ہیں ان لوگوں کی قبر کی جو آہٹ ہے وہ مردہ سنتا ہے. سننے کے بعد فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، سوال و جواب والے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. عام طور پہ جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، اچھے لوگوں کے لیے مبشر اور بشیر ہوتے ہیں، اور جو فاسق ہوتے ہیں ان کے لیے منکر اور نکیر ہوتے ہیں. جو بشیر اور مبشر ہوتے ہیں اس آدمی سے پوچھتے ہیں مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. پھر پوچھتے ہیں ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے. پھر پوچھا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی شخصیت جس کو آپ کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا تھا، اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں وہ تو میرے نبی ہیں. جب یہ کہتا ہے تو دور سے ایک آواز آتی ہے تو نے سچ کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے. اور اب تمہارے لیے وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ کون ہے اتنا خوبصورت آدمی کہ تو نے سچ کہا ہے؟ اس کو بتایا جاتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں. یہ سچ کہنے والا، وہاں آوازیں دینے والا نیک عمل ہے. پھر ایک منادی آتی ہے، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو اور اس کے لیے ریشم بچھا دو، تازہ ہوائیں اس کے لیے آتی ہیں. وہ بار بار کہتا ہے اللہ جی قیامت جلدی قائم کر دیجئے، میں اپنے اہل و عیال سے ملوں. اور جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے، اچھا یہ جو نیک آدمی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس عذاب آتا ہے، کوئی پاؤں کی طرف سے، کوئی سر کی طرف سے، کوئی ہاتھوں کی طرف سے. عذاب جب آتا ہے پاؤں کی طرف سے جب آتا ہے تو آگے نماز کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ اس آدمی کو کچھ نہ کہو، یہ میرے لیے اللہ کے سامنے جھکتا رہا، لہٰذا یہاں سے چلے جاؤ. وہ عذاب پیچھے ہٹ جاتا ہے. سر کی طرف سے عذاب آتا ہے، روزہ حاضر ہو جاتا ہے، نہیں نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ تو اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہا، اس کو کچھ نہیں کہنا. وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. پھر ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے، اس کا حج، عمرہ، جہاد اور تمام نیک اعمال آگے پڑ جاتے ہیں. نہیں 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 نہیں، عذاب نہیں دے سکتے. تو آدمی کے لیے وہاں ڈھال بن جاتے ہیں نیک اعمال قبر کے اندر. قیامت تک کے لیے آدمی وہاں پڑا رہتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جو فاسق اور فاجر آدمی ہوتا ہے، ایک بد شکل کی صورت میں اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دفعہ ملک الموت سے کہنے لگے مجھے وہ شکل دکھا دیجئے اپنی جس میں آپ لوگوں کی، فاسق کی یا کافر کی روح قبض کرتے. تو انہوں نے کہا تھوڑی دیر ادھر مڑی.
थोड़ी देर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उधर मुड़े, वापसी देखा मुंह से अंगारे निकल रहे हैं और ऐसी हैयत है कि देखी नहीं जाती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और कहने लगे, जब होश में आए तो कहने लगे कि मलकुल मौत आपकी सिर्फ शक्ल ही काफी है सिर्फ डराने के लिए, मौत तो दूर की बात, आपकी शक्ल ही काफी है। तो मलकुल मौत इस सूरत में हाजिर होते, इंतहाई बड़ा कद, मुंह से अंगारे निकल रहे हैं, केरी आंखें हैं, हाथ में गुज हैं, जिसको हम अपनी जुबान में लित्तर कहते हैं। और ऐसे नहीं है, वो ऐसे लित्तर है कि अगर वो एक जमीन पे मारा जाए या एक पहाड़ पे मारा जाए तो वो पहाड़ मट्टी बन जाए। और हदीस शरीफ का मफहूम है, जब इज़राइल अलैहिस्सलाम उस फासिक के आंखों के दरमियान वो मारते हैं, वो लाठी उसके आंखों के दरमियान मारते हैं, तो ऐसी चीखों पुकार करता है कि जिन्नों और इंसानों के अलावा हर मखलूक उसको सुनती है। तो जब ऐसी सूरत में वो हाजिर होते हैं और कहते हैं कि ऐ बदकार रूह, ऐ खराब आदमी निकल जा, तो उस इंतहाई सख्ती से कहते जैसे हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जैसे 300 तलवारें आदमी के ऊपर मारी जाएं, ऐसी सख्ती से वो रूह निकाली जाती है। और हर फरिश्ता डरावनी शक्ल में मौजूद होता है और हर तरफ से लानत बरसती है फरिश्तों की तरफ से। और जब वो ऊपर जाती है रूह, तो ऊपर से कहा जाता है सब आसमानों के दरवाजे बंद हैं, सब आसमानों के दरवाजे बंद हैं, यहां से दाखिल मत होना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने तुम्हें इसी से पैदा किया था और इसी के अंदर लौटाऊंगा, इस बदकार रूह को कब्र के अंदर लौटा दो। जब वो रूह जमीन के अंदर कब्र के अंदर दोबारा लौटाई जाती है तो मुर्दा अपने हम नशीनों की आवाज सुनता है, उनकी आहट को सुनता है। जब वो चले जाते हैं तो फरिश्ते उससे सवाल व जवाब करते हैं, मर रब्बुका, ये कहते हैं, वो कहते हैं ला अदरी, मुझे तो पता है। उससे पूछते हैं तुम्हारा नबी कौन है, वो कहता है मुझे तो पता नहीं। वो कहता है दीन क्या है तुम्हारा, जी पता नहीं है मुझे। तो अल्लाह ताला वही एक आवाज देने वाला आवाज देता है कि आज मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूंगा कि याद रखोगे। तो कब्र जो है वहां आवाज देती है अच्छे आदमी के लिए कि जितने लोग जमीन पे चलते थे सभी में तू महबूब था, आज जब तू मेरे पास आया मेरे सलूक को देख लेगा। वो कुशादा हो जाती है, खिड़कियां खुल जाती हैं, रेशम बिछ जाते हैं, और फासिक के लिए जहन्नुम के खिड़कियां खुल जाती हैं। उसके लिए आग का अजाब, आग का बिछोना तैयार किया जाता है। तो हमें इसकी तैयारी की बड़ी ज़रूरत है। तो जो फासिक आदमी है इसके जो अजाब है वो एकदम हाजिर हो जाएगा, रुकावट करने वाले कोई आमाल नहीं होते। तो यही नेक आमाल हमें कब्र और हशर में काम आएंगे। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की बड़ा मशहूर किस्सा लिखा है। वो उनकी हालत पहले अच्छी नहीं थी। आमाल के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि आमाल आदमी को कैसे काम आते हैं। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का अजीब किस्सा किताबों में लिखा है। उनकी हालत जो है ऐसी खराब थी पहले कि तमाम अय्याशी उन्होंने कर ली थी। कहने लगे मैंने एक बांदी खरीदी और उसी से औलाद हुई, और वो औलाद मुझे इतनी महबूब हो गई। एक बच्ची थी छोटी सी 2.5 साल की। कहने लगा कि मैं शराब पीता था। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।
ہماری آل اولاد کی حفاظت فرمائے۔ حدیث کا مفہوم ہے شراب ام الخبائث ہے، تمام بیماریوں کی، تمام نیکیوں کو سلب کرنے والی، ہمیشہ ختم کرنے والی چیز۔ کہنے لگے شراب میں مست ہوتا تھا، عیاشی کرتا تھا۔ اتفاق ہوا ایک دن کہ میری وہ بیٹی جو مجھے بہت اچھی لگتی تھی، بہت پیاری لگتی تھی، وہ فوت ہو۔ کہنے لگے مجھے بہت دکھ ہوا، 15ویں شعبان تھی اور میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی کہ میں سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حشر قائم ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں، کوئی ادھر سے دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر سے دوڑ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں حشر قائم ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مجھے کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ جو ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اتنا بڑا اژدہا اور سانپ ہے کہ جس کی کیری آنکھیں ہیں اور لگاتار میری طرف دوڑ رہا ہے۔ کہنے لگا میں ڈر سے بھاگنا شروع کیا۔ راستے میں پہنچا، ایک بہت خوبصورت نفیس کپڑے لگائے ہوئے اور بہترین عطر اور خوشبو لگائے ہوئے ایک آدمی مجھے ملے، لیکن بہت ضعیف اور کمزور سے۔ میں نے ان سے کہا خدا را میری کچھ مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے میں بہت کمزور ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے تم دوڑو، آگے دوڑو، کوئی شاید جگہ مل جائے۔ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے وہاں سے دوڑ لگانی شروع کی، پھر دوڑ لگائی، آگے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گڑھا ہے اور اس میں دہکتی ہوئی آگ ہے۔ مجھے بتایا گیا یہ تو جہنم ہے۔ میں نے پیچھے دیکھا، اتنا بڑا اژدہا ہے، وہ میرے پیچھے لگاتار بھاگ رہا ہے اور سامنے اتنی جہنم کی آگ ہے، میں کہاں جاؤں؟ اچانک کسی کہنے والے نے کہا کہ جہنمیوں میں سے نہیں ہے، اس کو واپس کر دو۔ کہنے لگا وہ اژدہا میرے پاس ہی آنے لگا تھا کہ میں واپسی دوبارہ پھر بھاگنا شروع کیا۔ پھر وہی بوڑھے میاں مجھے ملے، کہنے لگے میں نے ان سے کہا میری تھوڑی سی مدد کیجئے، میں بہت مصیبت میں ہوں اس وقت، میری تھوڑی سی مدد کر دیجئے۔ وہ کہنے لگے میں بہت کمزور ہوں تو بہت خوبصورت، کپڑے تو میرے بہت اچھے ہیں، جوتے تو میرے بہت اچھے ہیں، خوشبو تو میری بہت مہنگی ہے، لیکن کام نہیں آ سکتا۔ کہنے لگے بھاگنا شروع کیا، حتیٰ کہ وہ مجھے اشارہ کرنے لگے کہ وہاں آگے ایک طاق ہے، اس میں لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں، شاید کہ وہاں تمہاری کچھ مدد ہو سکے، تم وہاں چلے جاؤ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ پھر میں نے بھاگنا شروع کیا، دوڑ کے میں اس طاق تک پہنچا تو کسی کہنے والے نے کہا شاید کہ اس مصیبت زدہ کی کوئی امانت اندر ہو، دیکھ لو آگے۔ تو میں نے دیکھا کہ بچے، بہت خوبصورت قسم کے بچے وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے اور دیکھنے لگے، سارے دیکھنے لگے۔ تو ایک منادی نے کہا بھائی وہ تو سانپ اس کے قریب آنے لگا، جلدی سے نکلو۔ پھر بچوں کی فوجیں نکلنا شروع ہو گئی۔ جب آئیں ساری کی ساری، ایک بچی میں نے دیکھا کہ میری وہ بچی جو چھوٹی سی فوت ہو گئی تھی وہ وہاں موجود ہے۔ اس نے کہا ارے بابا تو آپ وہاں ہیں۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے مجھے زور سے کھینچا اور ایک دم اپنے پاس کر لیا، اور دوسرے دائیں ہاتھ سے اس نے سانپ کو ہاتھ دیا، وہ سانپ پیچھے چلا گیا۔ تو وہ بچی میری گود میں بیٹھ گئی اور داڑھی سے میرے ساتھ کھیلنے لگی، اور میں نے ان کو کہا، وہ مجھے کہنے لگی أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ بابا جی، ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈرے نہ ہوں؟ وہ کہنے لگی بیٹا آپ قرآن جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی جی ہاں،
میں آپ سے زیادہ قرآن جانتی ہوں، ہم لوگ آپ سے زیادہ قرآن جانتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا، بچے یہ بتاؤ کہ جو سانپ میرے پیچھے آ رہا تھا یہ کیا تھا، اور یہ جو نفیس سے آدمی مجھے راستے میں ملے یہ کون تھے؟ کہنے لگے وہ جو نفیس سے آدمی آپ کو ملے تھے یہ آپ کے اچھے اعمال تھے، یہ آپ کے اچھے اعمال تھے، لیکن آپ نے ان کو اتنا کمزور کر لیا تھا کہ آج آپ کے کام نہیں آ رہے تھے۔ اور یہ جو بڑا سانپ تھا یہ کیا تھا؟ تو کہنے لگی یہ وہ سانپ آپ کے برے اعمال تھے جو آپ نے اتنے موٹے کر لیے تھے، جو آپ کو چھوڑ نہیں رہے تھے، آپ کو جہنم تک لے کے گئے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس خواب سے بیدار ہوئے، اللہ سے توبہ کی اور اتنے بڑے وقت کے ولی بن گئے اور اپنے وقت کے محدث بن گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کام آئے گی، آپ کو صرف نیکی کام آئے گی، دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، قبر کے اندر، حشر کے اندر، پل صراط کے اندر، اعمال نامہ تلنے کے اندر، حساب کتاب ملنے کے وقت، ہر وقت آپ کو نیکی کام آئے۔ تو جو دائیں طرف والے ہوں گے وہ ہمیشہ کی عیاشی میں ہوں گے، جو برے اعمال والے ہوں گے وہ ہمیشہ کی دوزخ میں، ہمیشہ کی آگ میں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک فاسق اور کافر آدمی پر اتنا بڑا بچھو اور اتنے بڑے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ جن کی آنکھیں لوہے کی، جن کے ناخن لوہے کے ہوتے ہیں، اور آنکھیں ان کے منہ کے اندر سے بجلی کی سی چمک نکل رہی ہوتی ہے، اور ایسے 100 اژدہے، ایسے 100 بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اس عشرے کے اندر 10 دن ہیں، 10 دن میں اللہ کو منا لینا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے آدمی وقت نکال لے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر 3 تسبیحات پڑھ رہی تھی یا پڑھ رہے تھے 5 کر لیں، تھوڑی سی عبادت بڑھا دیں۔ اگر اضافی نفل نہیں پڑھ رہے تھے اب شروع کر دیں، 2 پڑھنا شروع کر دیں، 4 پڑھنا شروع کر دیں۔ تسبیحات نہیں ہو رہی تھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف کوئی سی بھی نہیں پڑھ رہے تھے، استغفار کی کثرت نہیں ہو رہی تھی، اب شروع کر دیں۔ نمازوں کی پابندی نہیں تھی، ابھی شروع کر دیں۔ قرآن کی تلاوت نہیں تھی، ابھی شروع کر دیں۔ علم نہیں تھا، کسی چیز کے بارے میں علم نہیں تھا، علماء موجود ہیں، عالمہ موجود ہیں، ان سے علم حاصل کرنا شروع کر دیں۔ قرآن صحیح نہیں تھا، سیکھنا شروع کر دیں۔ اخلاق صحیح نہیں تھے تو پوچھ کے چلنا شروع کر دیں۔ اچھا میری یہ غلطی ہے، یہاں پہ میں ایسے پیش آتا ہوں، میں کیسے کرنا شروع کر دوں، اس میں کیسے ٹھیک ہونا شروع ہو جاؤں؟ تو آدمی پوچھ کے اپنی اصلاح کرنا شروع کر دے۔ اللہ کا کوئی حکم، خاص طور پہ پردے کا اہتمام کسی وقت بھی نہ جائے۔ دیکھو چھپ کے دیکھنا یا بعد میں دیکھ لینا یہ پردہ نہیں ہے، اصل پردہ یہ ہے نظر کو جھکا لینا، بعد میں بھی نہیں دیکھنا، ابھی بھی نہیں دیکھنا، ایسے پردہ۔ پردے کا اہتمام، یا جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے نا، اس طرح عورتوں کے لیے پردہ بھی فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ بعض اوقات آدمی جانے انجانے میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ تو اس عشرے میں خاص طور پہ استغفار کی کثرت ہو اور اعمال اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی نیت ہو، نیت ہماری بڑی ہوگی، اللہ کی طرف سے فیصلے بھی بڑے ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے نیت ایسا عمل ہے جس پہ 1 روپیہ بھی نہیں لگتا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، قحط کا زمانہ تھا، بالکل بارش نہیں ہوئی تھی، تو وہ باہر نکلا، ایک ٹیلے پہ نظر پڑی اور بہت بڑا ٹیلا تھا۔ اس نے دل ہی میں کہا، اللہ جی اگر میرے پاس یہ ٹیلا ہوتا تو